ناظرین، آج ہم ڈیجیٹل میدان جنگ اور پروپیگنڈا کی اس تاریخی پہلو کا پردہ جا کریں گے جہاں جھوٹ، ڈیجیٹل سازشیں اور فوجی ناکامیاں آپس میں گڈ مڈ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے حال ہی میں ایک تلخ خیز انکشاف کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ پاک فوج کی سائبر ونگ اس قدر جدید اور تباہ کن صلاحیتوں کی حامل ہو چکی ہے کہ وہ چینی سائبر فورس سے بھی زیادہ خطرناک حملے کرنے میں کامیاب ہے۔ یہ اعتراف دراصل دشمن کے اس خوف کا عکاس ہے جو وہ اب اپنی ڈیجیٹل سرحدوں پر محسوس کر رہے ہیں۔ اس تسلسل میں مئی 2025 کا وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا جب پاکستانی ہیکرز نے صرف بھارتی ملٹری کی ویب سائٹ کو نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ہوم پیج پر پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے الخالد ٹینک کی تصویر لگا کر ان کے سائبر دفاع کا پول کھول دیا تھا۔ ایک سال گزرنے کے بعد بھی بھارت کے اندر وہ حقیقت آج بھی پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جس کا سامنا کرنے سے ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈر رہی ہے۔ بھارتی عوام آج اپنے ہی جرنیلوں سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ ان کے رافیل طیاروں کا اصل انجام کیا ہوا۔ اگر سب کچھ ٹھیک تھا اور بھارت ناقابل تسخیر تھا تو اس معاملے پر اس قدر خوفناک خاموشی کیوں ہے؟ کیا واقعی رافیل طیارے تباہ ہوئے یا پھر انڈین آرمی کا پورا سسٹم ہی اندر سے کرپٹ اور کھوکھلا ہو چکا ہے؟ تیجندر سنگھ کا حالیہ بیان اس بوکھلاہٹ کی ایک انتہا ہے کہ انہوں نے آپریشن سندور کی ناکامی پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بھارتی عسکری قیادت کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ انہوں نے کھل کر پوچھا ہے کہ رافیل ڈیل کی تحقیقات کون کرے گا، اس کے لیے کمیشن کس نے کھایا اور فرانسیسی کمپنیوں کو پرانے اور فرسودہ طیاروں کے لیے اربوں روپے کیوں دیے گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی ایئر فورس کے جو کمانڈر ہیں یا بھارت کے اندر یہ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ فرانس سے جو انڈیا نے رافیل طیارے لیے تھے وہ بیسیکلی کوئی اتنے اعلیٰ پیمانے کے نہیں تھے یا اعلیٰ پائے کے نہیں تھے اور وہ کوئی پرانے اس میں سسٹم کے تحت ہی انہیں جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے اور بھارت کے لیے وہ تباہ کن ثابت ہوئے۔ اس کا جواب جو گو کہ فرانسی حکومت دے چکی ہے کہ یہی طیارے اگر کوئی اور ملک جو ہے اس کے ہوا باز اڑا رہے ہوتے تو پھر اس کا نتائج اور اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہونا تھا۔ اور اسے اگر ہم وہاں دیکھیں ان کے جو جنرل نے جس طریقے سے وہ یا ان کے ایئر فورس کے کمانڈر نے جس طریقے سے کمیشن کھانے کے حوالے سے جو ہے سوال اٹھایا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ایئر مارشل تیجندر سنگھ کا یہ ماننا ہے کہ ناکامی کا پہلا قدم اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا ہے، لیکن بھارت اس حقیقت کو ماننے کی بجائے صرف جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ دوسری طرف حال ہی میں سائبر انٹیلیجنس نے ایک انتہائی گھناؤنی اور منظم سازش یعنی مس انفارمیشن کمپین کا سراغ لگایا ہے۔ فرانس کے چینل 24 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل، بھارت اور افغان ایجنٹس کا ایک گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی ڈیجیٹل مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد پاکستان کی جانب سے کیے جانے والی امن اور ثالثی کی کوششوں کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تینوں فریق اسرائیل، بھارت اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے ان کے ایجنٹ اس لیے بھی خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اب صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ سائبر سپیس اور سفارتی محاذوں پر بھی ان کی ہر پرواز کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی یہ ہائبرڈ وار فیئر دراصل ان کی اپنی عسکری شکست کا اعتراف ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں پاک فضائیہ کا سامنا نہیں کر پاتے وہ ایسی ڈیجیٹل سازشوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سچائی کی طاقت ہمیشہ جھوٹ کے ان محلوں کو ایک ہی جھٹکے میں زمین پوش کر دیتی ہے، اور بھارت اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے کہ اس نے جب بھی جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو کچھ عرصے کے بعد ہی اس کا بھانڈا جو ہے وہ سرے بازار پھوٹ گیا اور سچائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، جس پر چاہے بھارت کے حکمران جو ہے شرمندگی کا اظہار نہ کریں لیکن وہاں کے عوام اور وہاں کے سنجیدہ قسم کے جو دانشور ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ اس پر ضرور جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔